ذکر حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور میری کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ محترم دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دارالفنا سے دارالبقا کی طرف رحلت فرمائے ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ 61 ہجری میں شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر یزید کے لشکر نے فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر بادشاہت کی ابتدا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا بیٹا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ 4 بڑی قوتیں تھیں، جن میں سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور باقی 3 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف تھا۔ اپنی حکومت کی بقا اور تحفظ کے لیے اس نے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا، چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو اپنے والد کی وفات کی اور اپنے تخت نشین ہونے کی خبر دی، اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ اس نے فوراً آپ چاروں کو پیغام پہنچایا۔ جب پیغام پہنچا تو عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے تھے اس چال کو، اس لیے وہ پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ولید نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا، اس لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے، اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب سے مشورہ کیا اور طے یہ پایا کہ ہم اس فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور آج رات ہی ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشکبار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ اسی صبح کو مکہ مکرمہ پہنچے تو ادھر یزید نے راتوں رات اپنے لوگ بھیجے کہ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے۔ وہاں باقاعدہ معرکہ ہوا، جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ نہیں لیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل حصہ لیتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ اس میں یزید کو شکست ہوئی اور منہ کی کھانی پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت سیدنا امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سینکڑوں خطوط لکھے۔ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا رہبر نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں ہزاروں کا لشکر حاضر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اہل کوفہ کے خطوط میں ان کے جذبات، عقیدت و محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ
کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر مجھے اطلاع دیں۔ اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مشہور تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا تو اس کی حکومت دین اسلام کے لیے خطرہ تھی، اور وہ طرح طرح کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاہتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کر لیں۔ ان حالات میں کوفیوں کا یزید کی بیعت سے انکار اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے طالب بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ ان کی درخواست قبول فرمائے۔ جب ایک قوم ظالم اور فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق سے درخواست کرے، اس پر اگر وہ ان کی استدعا قبول نہ کرے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست کو قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام حسین کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم ہر چند اصرار کرتے رہے مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اسی لیے ہمیں یزید کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنا پڑی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بڑھاتے تو ہم ان پر جانیں فدا کرنے کے لیے حاضر تھے۔ یہ مسئلہ ایسا درپیش آیا جس کا حل اس کے اور کچھ نہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت پر لبیک فرمائیں، اگرچہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس رائے سے متفق نہیں تھے۔ بہرحال حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کی بے پناہ محبت و عقیدت کو دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خط لکھ بھیجا کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور یہاں کے سب لوگ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، اور ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہو چکا تھا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بلانے کی ایک سازش تھی۔ مسلم بن عقیل جو اپنے دو کمسن بیٹوں ابراہیم اور عبداللہ کے ساتھ کوفہ آئے تھے، یزید بن معاویہ نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا۔ ابن زیاد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے شہید کر دیا، اور اس کے بعد ان کے دونوں بچوں کو تلاش کر کے انہیں بھی بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد کی طرف جا رہے تھے، یعنی شہادت سے پہلے کے وقت تک تقریباً 40,000 کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر کر لی تھی، لیکن ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ جو بھی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیں گے وہ لوگ بھی مارے جائیں گے، ان کے بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ جب اس نے یہ اعلان کیا تو کوفہ کے لوگ ڈر گئے۔ جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحج کو شہید ہوئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ جب کوفہ میں حالات مکمل بدل گئے، مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ یہاں نہ آئیں، یہاں کے حالات مکمل بدل چکے ہیں، مگر چونکہ امام حسین روانہ ہو چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت کربلا میں ہے، اس لیے وہ سفر جاری رکھے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگل 8 ذی الحج کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ مولا حسین نے مکہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ روانگی سے قبل اپنے آخری خطبے میں فرمایا، میں حج کے موقع پر
خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں جا رہے تھے تو آپ کو اطلاع مل گئی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ قافلہ آگے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا میں نزول فرمایا۔ یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑھ اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک رے کا والی تھا۔ اولاً اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا، یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے۔ یہاں یہ کاروائی ہوئی کہ سب خیمے ایک دوسرے کے قریب کر دیے گئے۔ خیموں کے پیچھے خندق کھود کر اسے خشک لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا ان کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال اور ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے۔ میں نے بخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جائے۔ اللہ عز و جل تم کو جزائے خیر دے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بلا ٹالے۔ دشمن جب مجھے پائیں گے تمہارا پیچھا نہیں کریں گے۔ یہ سن کر امام کے بھائیوں، صاحبزادوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ایسا ہم کس لیے کریں؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ بالآخر 10 محرم کو ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا، احباب و برادران اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے۔ سیدنا امام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جنت الفردوس کے تمام دروازے کھل چکے تھے۔ حوران جنت آپ کو فردوس کے جھروکوں سے جھانک رہی تھیں۔ حاملان عرش آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ صالحین، صدیقین اور انبیاء علیہ السلام کی روحیں استقبال نواسہ رسول کے لیے تیار تھیں۔ جنت کی تزئین و آرائش کی جا رہی تھی کہ جوانان جنت کا سردار آنے والا ہے۔ نماز عصر کا وقت تھا، فوراً سر سجدے میں جھک گیا اور نماز عصر ادا کی۔ اس کے بعد شمر نے حکم دیا کہ سر کاٹ لو، مگر اس وقت بھی آپ کے چہرے پر رعب و جلال کی یہ کیفیت تھی
کہ کسی کو بھی سر کاٹنے کی جرت نہ ہوئی۔ شیس بن ربی آگے بڑھا مگر اس پر بھی ہیبت و روب طاری ہو گیا۔ اس کے بعد سنان بن انس آگے بڑھا، اس کی بھی یہی حالت ہوئی۔ آخر شمر دوڑ کر آپ کے سینہ اطہر پر سوار ہو گیا اور جسم اوندھا کر کے سر تن سے جدا کر دیا۔ دنیا نے شقاوت، ظلم و بربریت کے بہت سے مناظر دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا خوفناک سانحہ نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔